عبرانی لفظ میں یروشلم اور عربی زبان میں بیت المقدس، یہ اس مقدس شہر کا نام ہے جسے ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ ان شہروں میں سے ایک ہے جسے نوع انسانیت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو یہودی، مسلمان اور عیسائی تینوں کے لیے مقدس ہے، تینوں اسے مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں انسان کی تخلیق ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی شہر میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کی، اور اسی شہر میں ہیکل سلیمانی کی دیوار کا ایک حصہ بھی ہے۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام جو سولی چڑھا دیے گئے وہ اسی شہر میں، یہ ان کے عقیدے کے مطابق۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ وہ پھانسی دی گئی، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا۔ بہرحال ان کے عقیدے کے مطابق، اور اس شہر کے مطابق مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، مسلمان بھی اسی شہر کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی بیت المقدس کو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 17 ماہ تک اسی شہر کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور یہی وہ شہر ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یعنی یہاں پہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت بھی کرائی، پھر اسی شہر سے آسمانوں کی طرف معراج کے لیے اوپر اٹھا دیے گئے۔ تو مسلمانوں کی نگاہ میں بھی یہ شہر مقدس ہے، عیسائیوں کے نگاہ میں بھی مقدس ہے، اور یہودیوں کے نگاہ میں بھی یہ مقدس شہر ہے، کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے، کیونکہ اکثر انبیاء کرام اس شہر کی طرف مبعوث کیے گئے۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی وہ بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ اور بیت المقدس کئی مرتبہ تخت اور تاراج ہوا ہے، یہاں کی آبادیوں کو کئی مرتبہ یہاں سے جلا وطن کیا گیا ہے، اور خون کی ندیاں ان کی گلیوں میں، خون کے دریا ان کی گلیوں میں بہا دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، کہ 1000 قبل مسیح، 1000 سال قبل مسیح داؤد علیہ السلام نے اسی شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا، اور 33 سال تقریباً اس پہ حکومت کی، اور ان کے وفات پانے کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہاں حکومت کی، اور ہیکل سلیمانی بھی بنائی انہوں نے۔ اسی شہر میں ہیکل سلیمانی بنا، یعنی ایک معبد بنایا جسے ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ اور ہیکل سلیمانی میں ایک تابوت سکینہ جسے کہتے ہیں وہ رکھا ہوا تھا، ایک صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، ہارون علیہ السلام کا امامہ، تورات کی تختیاں، اسی طرح اور بھی انبیاء کرام کی بعض نشانیاں اس صندوق کے اندر تھی، جو کہ ہیکل سلیمانی کے اندر، یہ تابوت سکینہ کے نام سے جسے پہچانا جاتا ہے، اس صندوق کے اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 5 سال بعد مصر کے بادشاہ نے اس شہر پر یعنی بیت المقدس پر حملہ کیا، اور اس کی تمام قیمتی چیزوں کو وہ لوٹ کر چلا گیا۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، مثلا کبھی اس کو مسلمان فتح کر رہے تھے، کبھی کون، جیسے اس کی مثال کہ 598 قبل مسیح میں بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے تو تباہی مچا دی شہر کے اندر، کہ اس کمبخت نے ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹا دیا، اور توریت بھی غائب ہو گئی، اور تابوت سکینہ جس کے اندر انبیاء کرام کی نشانیں وغیرہ تھی وہ بھی ایسا غائب ہوا وہ تابوت، کہ اس کے بعد آج تک اس کا کوئی سراغ کہیں نہیں ملا کہ وہ کہاں چلا گیا، اتنی تباہی مچائی۔ بہرحال یہ سلسلہ یوں چلتا رہا کہ 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے نمبر خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے جو رومن امپائر تھے ان کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کر لی۔ اس وقت یہودیوں کے لیے یہاں کوئی معبد نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہاں پہ ایک مسجد تعمیر کی گئی، بعض کہتے ہیں کہ اسی مسجد کو مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو پھر یہ سلسلہ بھی یوں چلتا رہا، حتیٰ کہ جو دور عثمانی میں جو سلطنت عثمانی کے کمزور بادشاہ تھے اس زمانے میں، ان کو برطانوی ایک جنرل نے شکست دی، یعنی 1917 میں ان کمزور عثمانی جو بادشاہ تھے ان کو برطانوی ایک جنرل نے شکست دے دی، اور بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے یہودی لا کر یہاں آباد کیا گیا، دنیا بھر سے یہودی لا کر آباد کیا گیا۔ تو قصہ مختصر، 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ نے یہ یعنی ایک منصوبہ بندی کی
کہ فلسطین کے دو حصے کیے، دو حصوں میں فلسطین کو تقسیم کر دیا، اور فلسطین کے ساتھ ساتھ بیت المقدس ہے اس کے بھی دو حصے کیے، اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا۔ مشرقی حصہ فلسطینیوں کو اور مغربی جو حصہ تھا وہ یہودیوں کو دے دیا۔ پھر 14 مئی 1948 کو جو مغربی فلسطینی تھے یعنی جو یہودی تھے، انہوں نے باقاعدہ اپنے ایک ملک کا اعلان کیا جسے اسرائیل کے نام سے آج کل پہچانا جاتا ہے۔ یعنی 1948 میں انہوں نے باقاعدہ ایک ملک کا اپنا اعلان کیا، اور عرب کے بہت سارے ممالک نے اس کی مخالفت کی اور بہت سارے مل کر لڑے بھی، لیکن عربوں کو شکست ہوئی اس لڑائی میں۔ تو یوں رفتہ رفتہ اسرائیل کے جو یہودی ہے وہ پاورفل بنتے گئے، اور آج یہ عالم ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے جو باشندے ہیں جنہوں نے انہیں پناہ دی، یعنی جن فلسطینیوں نے جب ہٹلر ان کو مار کے در بدر کر رہا تھا، دائیں بائیں بھاگ رہے تھے، تو ان فلسطینیوں نے انہیں وہاں لا کر پناہ دے دی، اپنی زمینیں بیچ کے انہیں دے دی۔ مطلب کیا ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ فلسطین میں، ایک جنگ کا سا ماحول بنا ہوا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو بیت المقدس ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی، سب کے لیے ایک مقدس شہر ہے، سب اس کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔